بڑے عالم دین مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جب انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی 1866 میں، تو کچھ شر پسندوں نے اس وقت کے گورنمنٹ کو یہ خط لکھا کہ یہاں قاسم نام کا ایک شخص ہے جو دیش کے خلاف، سرکار کے خلاف کچھ لوگوں کو تیار کر رہا ہے، جو پڑوسی ملک افغانستان سے مل کر یہ تمہاری حکومت ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے میری درخواست ہے کہ ان کے اوپر قانونی کارروائی ہو اور اس کے اوپر جانچ ہو۔ ایک دن کا وقت نہیں گزرتا ہے کہ فوراً جانچ ٹیم پہنچ جاتی۔ حضرت مولانا مسجد میں نماز کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ ڈسٹرکٹ کا ڈی ایم مولانا کے پاس پہنچتا ہے، دور سے شکل دیکھ کر کھڑا رہتا ہے، صرف شکل دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے اور رپورٹ میں یہ لکھتا ہے کہ جس کے بارے میں کمپلین اور شکایت پہنچی ہے وہ آدمی سچا ہے، اس کا کوئی بھی عمل دیش کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے شکایت کی ہے وہی اصل میں مفسد ہیں، وہی اصل میں شرارتی۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سنت رسول اللہ کے اتنے بڑے دیوانے تھے، زیادہ عمر ان کی نہیں گزری، بھارت کی دھرتی پر صرف ایک کم 39 سال کی ان کی زندگی گزری ہے، مگر علم کے پہاڑ، نبی کے عاشق، سنت سے اتنی محبت کہ جب انگریز کی طرف سے یہ فرمان نکلا کہ قاسم نانوتوی جہاں پر بھی دکھے ان کو اٹھا کر لے آؤ اور جیل میں ڈال دو، ان کے ماننے والوں نے کہا کہ مولانا آپ چھپ جائیے، روپوش ہو جائیے۔ قاسم نانوتوی گئے، 3 دن تک روپوش رہے، اس کے بعد 3 دن کے بعد باہر آ گئے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا اور فکر کرنے والوں نے ان کو بتایا کہ حضرت آپ ابھی کیوں آ گئے؟ ابھی آپ کی تلاش جاری ہے، آپ کو چھپ کر رہنا چاہیے، اگر آپ ان کے ظلم و ستم سے بچنا چاہتے ہیں، یا آپ کو مار دیں گے، آپ کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، موت سر پر ہے، ہاتھ پہ ہتھکڑی لگنے والی ہے، اس کے باوجود ان کی زبان پہ یہ کلمات وہ کہتے کہ میں کبھی بھی سنت کے خلاف کام نہیں کر سکتا، چاہے انگریز آ جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے؟ کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام ہجرت کے موقع سے آپ حال سور میں 3 دن تک روپوش رہے تھے، اور 3 دن سے زیادہ روپوش رہنا میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے، اس لیے میں نبی کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے عاشق رسول، یہ بہت پہلے کی بات نہیں ہے، بہت قریب زمانے کی بات ہے، 100-150 سال پہلے کی بات ہے۔ تب جا کر وہ زمین پر قسم کھاتے تھے، آسمان پر رب ذوالجلال اس کا فیصلہ کرتا تھا۔ لو اقسم باللہ لابرہ اللہ، اگر
وہی طاقت آپ کے بیچ میں آئے، وہ طاقت آپ کے دل و دماغ میں پیدا ہو کہ آپ زمین پر دعا کرو، آسمان پر رب آپ کے حق میں فیصلہ کرے، تو آپ کو محمد رسول اللہ کا دیوانہ بننا ہوگا۔ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر نبی کی ذات اقدس، ان کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ عمل کی دنیا میں ڈھالنا ہوگا، تبھی جا کر آپ سچے عاشق رسول ہیں۔ زبانی دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، زبانی اشعار اور زبانی باتیں کہنے والے دنیا میں بہت پیدا ہو گئے، عمل کے سانچے میں آپ کتنے فیصد اترے ہوئے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جن کی کن پٹی پر گولی لگی تھی، گولی لگتے ہی گولی نے اپنا اثر دکھایا، بے ہوش ہو کر گر گئے شاملی کے میدان میں، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھا کہ گولی کا کوئی نشان نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر میریکل تھا، کرامت تھا۔ اور یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوتی؟ جن کو نبی سے محبت، ان کی سنت سے محبت، ان سے محبت ہوگی، یقیناً وہ سچا عاشق رسول کہلانے کا حق۔ اللہ کی نظر میں اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو صرف آپ کا عمل چاہیے۔ آپ دل سے اگر چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کا محبوب بندہ بن جائیں، تو you must to follow the method of the last prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ یہ جروید کا ایک منتر میں نے پڑھا، بیتاہم وید احمد، وید کے معنی جانکار، وید احمد یہ احمد کا بگڑا ہوا لفظ ہے سنسکرت میں، وید احمد سے امید کر دیا۔ ویداہم پرش مہانما، بہت مہان، بڑی عظیم شخصیت ہوگی۔ ویداہم پرش مہانما دتیو ورون، ان کے انویائی بہت ہوں گے، ان کے ماننے والے بہت ہوں گے، وہ اپنی جان سے زیادہ، لوگ اپنی جان سے، اپنی اولاد سے زیادہ ان سے محبت کریں گے۔ دتیو ورون تپسیا، اور لوگ ان کی تپسیا کریں گے۔ یہاں تپسیا دعویٰ کے معنی میں ہے، عبادت کے معنی میں نہیں ہے، یہاں تپسیا ان کی اتباع کے معنی میں، تپسیا پرستان، لوگ ان کی اتباع کریں گے، ان کے بتائے ہوئے ان کا حکم آ جائے تو فوراً اس چیز کو سراخوں پر لیں گے۔ تپسیا پرستان اور جو لوگ